قبلے کی دائیں یا بائیں جانب 45 ڈگری کے زاویے یعنی اینگل کے اندر ہوں تو قبلہ رخ شمار ہوگا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عموماً قبلہ رو ہو کر بیٹھتے تھے۔ اب کوئی پوچھے کہ کیوں قبلہ رو ہو کر بیٹھے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں نا، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، محمد کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، محمد کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ کتنا مزہ ہے نا۔ کوئی کہے کہ زلفیں کیوں رکھی ہیں، کیا کہیں گے؟ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ داڑھی کیوں رکھی؟ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ اعتکاف کیوں کیا؟ کسی کی آقا سے پورے مہینے کا اعتکاف بھی ثابت ہے۔ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ اچھا، سر پر امامہ کیوں سجایا؟ سب بولے، جس نے سجایا وہ تو کم از کم بولے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیچ سے مانگ نکالنا بھی ثابت ہے۔ جب ہم بیچ سے مانگ نکالیں گے تو کیا کہیں گے؟ ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ اس کے مزہ بہت آئے گا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے سر مبارک میں بکثرت تیل کا استعمال کرتے تھے۔ آج ہم تیل سے لگتے نہیں، تیل نہیں لگانا، ماں بچپن میں پکڑ کے تیل لگا دیتے۔ تیل بہت اچھی چیز ہے سر کے لیے، سمجھے کہ دماغ سر کی غذا ہے تیل۔ اچھا تیل ہو تو بالوں کو مضبوط بھی کرتا ہے، جڑوں کو بھی مضبوط کرتا ہے، اور دماغ کو بھی تازگی دیتا ہے۔ بہت فوائد ہیں تیل کے، تو ہم بھی انشاءاللہ تیل کا استعمال کریں گے۔ اور جب تیل لگائیں گے تو کیا کہیں گے؟ یہ سب نہیں پڑھ رہے، سب پڑھ رہے ہوتے تو آواز کچھ اور ہی ہوتی۔ ادھر والے میرا خیال سے شرما رہے ہیں، دائیں بائیں والے تھوڑے کمزور جا رہے ہیں۔ وہ ایک تعداد تو نکل ہی باہر گئی ہے، پتہ نہیں باہر آواز آتی ہے ہماری، باہر کے اسپیکر بھی بند ہوتے ہیں۔ چلو اچھا ہے، اچھا برا بھی کیا بولوں، ان بیچاروں کو اندر بیٹھنے والا ہی نہیں سمجھائے تو کس کی سمجھیں گے یہ، ورنہ یہ پڑھنے کا مزہ کیسا آتا ہے؟ باہر کی ہوا میں وہ مزہ کہاں جو یہ کہنے میں ہے، کسی کی ادا کر رہا ہوں۔ تو ماشاءاللہ تو قبلہ رو ہو کر بیٹھیں گے نا، اور کیا کہیں گے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ ارشادات۔ مجالس میں سب سے مکرم یعنی عزت والی مجلس یعنی بیٹھک وہ ہے جس میں قبلے کی طرف منہ کیا جائے،
نمبر 2، ہر شے کے لیے شرف یعنی بزرگی ہے، اور مجلس یعنی بیٹھنے کا شرف یہ ہے کہ اس میں قبلے کو منہ کیا جائے۔ امیر سنت جب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں نا، ہر جگہ تو موقع ایسا میسر نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہم اندر میں کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کوشش آپ کی ہوتی ہے کہ میرا منہ قبلے کی طرف ہو، حتیٰ کہ جب ہم کوئی بات چیت کر رہے ہوتے ہیں نا، جیسے امیر سنت سے کھڑے کھڑے بات ہو رہی ہے، ہوتے ہوتے ہی آپ کی توجہ جائے گی کہ قبلہ اس طرف ہے، فوراً اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر لیں گے۔ تو یہ اچھی ادا ہے۔ ہم بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اٹھتے بیٹھتے جہاں جہاں ہوگا، جیسے کہ ہم مدنی چینل دیکھتے ہیں گھر میں، تو یہ بھی نیت کی جا سکتی ہے کہ مدنی چینل ایسی جگہ پر لگا دیا جائے ٹی وی کہ جب ہم بیٹھے تو ہمارا منہ قبلے کی طرف ہو۔ ہر شے کے لیے سرداری ہے، مجالس کی سرداری اس میں قبلے کو منہ کرنا ہے۔ مبلغ اور مدرس کے لیے دوران بیان، مبلغ و مدرس کے لیے دوران بیان و تدریس سنت یہ کہ پیٹھ قبلے کی طرف رکھیں۔ میں جیسے بیان کر رہا ہوں نا، تو میرے لیے سنت کیا ہوئی؟ پیٹھ۔ بابا مدنی مذاکرہ کر رہے ہیں تو سنت کیا ہوئی؟ پیٹھ قبلے کی طرف، تاکہ ان سے علم کی باتیں سننے والوں کا رخ جانب قبلہ ہو سکے۔ چنانچہ حضرت علامہ حافظ سخاوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبلے کو اس لیے پیٹھ فرمایا کرتے تھے کہ آپ جنہیں علم سکھا رہے ہیں یا واعظ فرما رہے ہیں ان کا رخ قبلے کی طرف رہے۔ واہ! ممکن ہو تو میز کرسی وغیرہ اس طرح رکھیے کہ جب بھی بیٹھیں آپ کا منہ قبلے کی جانب ہو جائے۔ امیر سنت لکھتے ہیں، اگر اتفاق سے قبلہ رخ بیٹھ گئے اور حصول ثواب کی نیت نہ ہو تو ثواب نہیں ملے گا، لہذا اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے، مثلا یہ ثواب آخرت، ادائے سنت، تعظیم کعبہ شریف کی نیت سے قبلہ رو بیٹھا ہوں۔ دینی کتب اور اسلامی اسباق پڑھتے وقت یہ بھی نیت شامل کی جا سکتی ہے کہ قبلہ رو بیٹھنے کی سنت کے ذریعے علم دین کی برکت حاصل کروں گا۔ سبحان اللہ۔ پاک و ہند نیز نیپال، بنگال اور سری لنکا وغیرہ میں جب کعبے کی طرف منہ کیا جائے تو ضمن مدینہ منورہ کی طرف بھی رخ ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ نیت بھی بڑھا دیجئے کہ تعظیماً مدینہ منورہ کی طرف رخ کرتا ہوں۔ بہت پیارا اشعار لکھے ہیں، بیٹھنے کا ہنسی کرینہ ہے، رخ ادھر ہے جدھر مدینہ ہے، دونوں عالم کا جو نگینہ ہے میرے آقا کا وہ مدینہ ہے، روبرو میرے خانہ کعبہ اور افکار میں مدینہ ہے۔ اب میں نعت کا ہوتا تو میں طرز بنا لیتا، طرز ورتے تو اپنے کو آتی نہیں ہے اتنی۔ بیٹھنے کا ہنسی کرینہ ہے، رخ ادھر ہے جدھر مدینہ ہے، دونوں عالم کا جو نگینہ ہے میرے آقا کا وہ مدینہ ہے، میرے آقا کا وہ مدینہ ہے، بیٹھنے کا حسین۔ اب تو ہوئی قبلے کی طرف، مدینے کا بھی تصور کر لو، وہ مل کر پڑھو، بیٹھنے کا حسین قرینہ ہے،
رخ ادھر ہے جدھر مدینہ ہے، رخ ادھر ہے جدھر مدینہ ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اس میں نیتوں کا ہونا بہت ضروری ہے نا، نیت اچھی ہونی چاہیے، اچھی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا۔ کہ آپ کی نیت ہے کہ میں ان اداؤں کو ادا کرنے کے لیے اور یہ ثواب پانے کے لیے میں نے قبلے کی طرف رخ کیا ہوا ہے، تو قبلے کی طرف رخ کرنے کا ثواب۔ اب بیٹھے بیٹھے منہ ہی قبلے کی طرف ہے، نہ کوئی نیت ہے نہ کوئی ارادہ ہے، اتفاق ہے، تو ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے نیتوں پر ضرور بھی ضرور آپ کو اور ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار یہ نیتوں پر ہے، اور نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اب مدنی انعامات پر اگر آپ عمل کرنے کا مدنی ذہن رکھتے ہیں تو پہلا سوال ہی نیت کا ہے کہ نیت کی درستی بہت ضروری ہے۔ ہم معتکف ہوئے ہیں، ہماری نیت ہونی چاہیے، تو اللہ کریم ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے کرنے کا عادی بنا دے۔ وعلى سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، حصول ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت فرمائیں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سحری افطار یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ کھانا سامنے آ گیا مسجد میں تو اب یا افطاری آ گئی، اعتکاف کی نیت صرف کھانے پینے کے لیے نہیں کر سکتے، ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کریں، پھر کچھ ذکر و اذکار کر لیں، خواب 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اب چاہیں تو افطار وغیرہ کر سکیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1438 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا آج 12واں روزہ ہے۔ عشر مغفرت کے پروانے تقسیم کرتا ہوا گزر رہا ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے
انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. راستے بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں جہاں گاڑیاں چلتی ہیں، کچھ صاف کچھ گندے، ہمیں ان کو پار کرنا ہوتا ہے. ہم روڈ کس طرح پار کریں؟ اور بابا جان سے عرض ہے کہ ہم محلے میں بھی جاتے آتے ہیں اور محلوں میں چھوٹے راستے ہوتے ہیں جن میں کئی طرح کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، تو بعض بچے ان کو پاؤں سے مارتے ہیں. ایسا کرنا کیسا ہے؟ پیدل چلنے میں جو بھی قانون بنے ہوئے ہیں، اگر وہ خلاف شرع نہ ہو تو ان کی پابندی کرنی مناسب کرنی چاہیے. بعض میں تو یہ کہ پکڑ بھی لیتے ہیں، پھر جرمانے کرتے ہیں، تو کرنی چاہیے. اب جیسے کہ روڈوں پر تھوکنا، ہمارے یہاں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، روڈوں پہ تھوکنا بھی ایک قانون ہو سکتا ہے، یہاں بھی قانونی پابندی ہو. کسی دور میں شاید اس پر عمل تھا کہ کوئی اگر تھوڑا سا کچرا بھی پھینک دینا تو وہ اس کو بالکل کورٹ میں اس کو پہنچنا پڑتا تھا. یہ مجھے پتا ہے. لیکن اب آہستہ آہستہ روڈ صاف تو کر رکھنے ہی ہے نا. وہ تو ایک ہر ایک کی عقل چاہتی ہے، کوئی بھی اپنے گھر کے سامنے کوڑا کچرا پسند نہیں کرے گا، لیکن شاپر لے کر کچرے کی وہ کسی کے گھر کے آگے رکھنے میں بالکل کوئی مطلب ہے نہیں کہ اس میں جھجک محسوس نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں تو حقوق العباد کے مسائل بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. تو جو کچرا ڈالنے کی جگہ ہے اسی میں کچرا ڈالا جائے. تو روڈوں پہ تھوکنا، بعض ملکوں میں باہر تو سختی ہے. اس طرح روڈ کراس کرنا بھی وہ زیبرا کراسنگ یا اوور ہیڈ پل اس کے لیے بنے ہوتے ہیں. ہر جگہ سے روڈ کراس نہیں ہو سکتا. کسی ملک کا ایک حصہ میں بتا رہے تھے کہ وہ زیبرا کراسنگ سے ہٹ کر کسی نے روڈ کراس کیا تو پولیس نے دیکھ لیا، ہاتھوں ہاتھ اس کو وہاں کی کرنسی کے 50 وہ ہمارے بنیں گے، میرا خیال ہے اچھی خاصی رقم بن جائے گی. تو وہ ہاتھوں ہاتھ اس کو جرمانہ کیا. اس طرح مطلب یہ کہ لوگ ذرا ڈرتے ہیں پھر قانون توڑنے میں. تو قانون پر عمل ہونا چاہیے، لیکن خیر جرمانہ ہمارے یہاں جائز نہیں ہے. احناف میں مالی جرمانہ. علماء کے مشورے سے خالی مرغا بنا دینا، جو غلط کام کرے، کچرا پھینکے، تھوک پھینکے لوگوں کے راستے میں، یا زیبرا کراسنگ کرے، یا اس سے صاف کروائے، یا مطلب مرغا بنا دے، یا اٹھک بیٹھک کرا لے، ورزش کی ورزش ہو جائے اور اس کو یاد بھی رہے کہ کس طرح قانون توڑا جاتا ہے. یہ آسان سزائیں ہیں اور مفید بہت ہیں، لیکن یہاں تو 150، اب تو 150 کا دور بھی نہیں ہوا، 500,000 دے دیتے ہوں گے ہاتھ میں تو وہ کیس ختم ہو جاتے ہوں گے. اس طرح کے چھوٹے موٹے رشوت دینا لینا حرام. جب سڑک عبور کرنی ہو تو بچے خاص کر وہ ایک دم بھاگتے ہیں. یہ طریقہ خطرناک ہے، خصوصاً جہاں سے گاڑیاں آ رہی ہیں. احتیاطاً ہمارے یہاں تو دونوں طرف دیکھ لینا چاہیے کہ یہاں ون وے توڑنے کا بھی عام ہے. تو دونوں طرف دیکھ کر کوئی گاڑی نہ آ رہی ہو تو ہی سڑک عبور کرے. بعضوں کا تو لگتا ہے کہ گاڑی بہت دور ہے، واقعی دور بھی ہوتی ہے، لیکن اس کی سپیڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اب بندہ بولے کہ میں تو کراس کر لوں گا، لیکن وہ چپل پاؤں سے نکل گیا، کوئی کنکر کی ٹھیس لگ گئی پتھر کی، پاؤں میں کوئی ہلکی پھلکی موچ آ گئی جیسے رکنا پڑا. گاڑی تو نہیں رکے گی، گاڑی روکنا چاہے گا تب بھی وہ بریک لگتے لگتے بھی ہو سکتا ہے گھسیٹ کے لے جائے. تو اس لیے گاڑی وہ تو دور سے بھی آتی ہے، اور ٹرین میں زیادہ خطرہ ہوتا ہے
کہ ٹرین میں بھی وہ دور سے آ رہی اور بھاگا، تو یہ تو انتہائی رسک ہے کہ تاروں میں پاؤں الجھ گیا، کوئی پتھر تو بچھے ہوتے وہاں، صاف تو ہوتا ہی نہیں، پٹریاں ہوتی ہیں، پٹری لگ گئی گھبراہٹ میں جلدی نکلنے میں، تو پھر گرا تو پھر کٹنے کا خطرہ، جان بچنی مشکل۔ ہمارے یہاں تو کوئی اتنی احتیاط کرے گا تو بابا روڈ پار کرنے والا رہے گا، بھائی ڈرپوک ڈرتا ہے ایسا کوئی ڈرتا ہے تو کبھی زندگی وہ روڈ پار نہیں کر سکے گا، ادھر ہی کھڑا رہے گا، تو یہ ڈرنے کا تانا دیں گے یہ احتیاط کرنے والا۔ یہ بولتے ہیں اس طرح کہ یہ لف ٹروکنگ ہوتی ہے نا جن کی، وہ ایسے جس کے دوست ہوں تو ایسے دوستوں میں معتکفین کو تو رکھنے بھی نہیں ہے نا، ایسے دوست رف دوست تو وہ رکھنے جو خوف خدا والے ہوں، عشق مصطفیٰ والے ہوں، جن کی صحبت سے ہمیں عبادت کا شوق پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہماری مدد دیں، رونے رلانے والے ہوں، ایسے دوست رکھ لینا۔ تو وہ کھلنڈرے اور مذاق کیے اور گالیاں بکرے والے اور فلموں کی اسٹوریاں سنانے والے دوست تو رکھنے نہیں ہیں، اس سے تو جان چھوڑانی ہے، نہیں چھوڑائی تو پھر شاید وہی ہوگا کہ جہاں سے آئے تھے وہیں چلے جائیں گے، پورا خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی صحبت نصیب فرمائے گا، اچھی صحبت کی بہت تاکید ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا، دوسرے وہ روڈ چلتے ہوئے بچوں کی بھی بڑوں کی بھی عادت ہوتی ہے، جو بھی سامنے آیا نہ ہو اس کو لات مارنی ہے، کوئی پیکٹ ہے، ڈبہ ہے، اخبار ہے، کاغذ ہے، کنکر ہے، وہ یوں کر کے لات مار کے سائڈ پہ کریں گے، ویسے لات مار کے کھیلتے ہوئے گزریں گے، ٹھوکر ماریں گے۔ تو یہ عادت خراب ہے، اور اخبارات میں تو عموماً یہ کہ مقدس نام بھی ہمارے ہوتے ہیں، اور نہ بھی ہو تو بھی حروف کی بھی تعظیم ہے، سادہ کاغذ کی بھی تعظیم ہے۔ تو یہ لاتیں مارنا ایک تو یوں بھی بری چیز ہے، دوسرے یہ کہ کبھی چوٹ بھی لگ سکتی ہے، سو لگتی بھی ہوگی، کوئی کانچ چبھ جاتا ہوگا، کوئی کانٹا لگ جاتا ہوگا، پتھر سے ٹکرا جاتا ہوگا پاؤں، تو پھر صحیح کی ناک بھی کٹتی ہوگی کہ یار کیوں مارا میں نے، لات ہاتھوں کر کے اپنے لیے مصیبت اٹھائی۔ تو یہ عادت ہو بھی تو اس کو نکال دیجئے، چاہے چپل پہنے ہو، جوتے پہنے ہو، لات نہیں مارنی کسی چیز کو۔ کوئی بھی معزز آدمی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اس طرح کرتا ہو، یہ اس میں کھلنڈرے اور موالی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، آوارہ طرح کے، یہ لڑکے یا اس طرح کے آدمی جو ہوتے ہیں نا، وہ لو کوالٹی کے افراد یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ علماء دین، مشائخ، بزرگان دین یا اچھے نیک بندے اس طرح کرتے شاید آپ نے نہ دیکھے ہوں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ احمد رضا ہیں، کہتے یہ جملہ بولنا کیسا؟ آمنہ کے لال سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے، عمل تھوڑا بہت بھی کام آ جائے گا۔ عشق رسول کا پہلو تو ہے اس میں، لیکن وہ عمل تھوڑا بہت سے مراد یہ کہ شاید یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بس وہ ہے خطرناک بھی ہے۔ مجھے یاد آیا کسی کو میں نے کوئی مسئلہ بتایا ہوگا، اس کی کوئی غلطی جو شاید گناہ بھری تھی، گناہ کیا اس نے کوئی، تو میں نے اس کو ٹوکا، تو اس نے کہا کہ آپ ہے نا، اتاری تھا، آپ ہے نا، یہ تھوڑی بہت چیزیں تو نکل جائیں گی، تھوڑی بہت باتیں تو چل جائیں گی۔ خیر تو میں نے اس کو توبہ کا کہا، پھر معلومات بھی کی میں نے، تو یہ کفر ہی ہے، کیونکہ وہ پیر کی وجہ سے گناہ کرنا اور یہ کہنا کہ یہ چل جائیں گے گناہ، تو یہ گناہ کی تخفیف ہے، ہلکا جاننا ہے۔ یہ ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں، اس طرح کا سوال جواب، تو یوں مطلب ہے بہت سوچ سمجھ کے بولنے کا، گناہ کو ہلکا نہ جانے۔
اور یہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا تھا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا تھا کہ ما اعدت لہذا، کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ احب اللہ و رسولہ، کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احب، کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو اس کے تحت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر شارحین حدیث نے یہی لکھا ہے کہ وہ صحابی رسول تھے، فرائض کو تو ان سے چھوڑنا متصور ہی نہیں ہے، کہ جو چیزیں ان پر لازم ہیں وہ ادا کرتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے۔ اس کے علاوہ کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کوئی مزید اور تیاری نہیں کی، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو فرائض چھوڑنے کی اس بنیاد پر اجازت نہیں ہوگی، بلکہ آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو تعلق ہے وہ تو اعمال پر مزید ابھارے گا، جیسا کہ وہ حدیث پاک اسألک مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ۔ یہ اپنے صرف اتنا کہتا نا کہ میرا آمنہ کے لال سے تعلق ہے یا ہونا چاہیے، تو مدینہ ساتھ میں وہ نا عمل تھوڑا سا چل جائے گا، یہ پک لگائی نا اس نے، اس میں رسک پیدا ہو سکتا ہے۔ تو صحابہ کرام ہوئے یا اولیاء کرام ہوئے، علماء کرام اب بھی اپنے آپ کو گناہ گار ہی بولتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ بے باکی نہیں ہوتی، ان کی عاجزی ہوتی ہے کہ نمازیں چھوڑنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، روزے رکھو نہ رکھو پرواہ نہیں ہے، اس طرح کے نہیں ہوتے یہ لوگ جو عاجزی، حقیقت میں جو عاجزی کرتے ہیں، کہ نیکیاں کرنے کے باوجود وہ اپنے آپ کو گناہ گار کہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسلامی بہن کا سوال ہے، مجھے پہلے پتہ نہیں تھا کہ روزے کی حالت میں لینس یا کاجل نہیں لگانا چاہیے اور آنکھ میں پانی بھی نہیں ڈالنا چاہیے۔ مجھے معلوم نہیں کہ کتنے سالوں سے ایسا کر رہی ہوں، اب میں کیا کروں؟ مجھے کفارہ ادا کرنا پڑے گا یا صرف قضا؟ کاجل کا ہے فتویٰ ہے ٹوٹنے کا، دارالفتا اہل سنت سے انشاءاللہ معلوم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ اگر بیٹیوں کے ساتھ ماں برا سلوک کرے، مارے پیٹے، تو بیٹیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کریں گی تو زیادہ مار نہیں پڑے گی۔ ماں باپ مارے تو کوئی پرلے درجے کا بیوقوف و نافرمان گندا بندہ ہوگا جو ماں باپ پر ہاتھ اٹھائے۔ اس لیے یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ ہم اور ماں باپ پر ہاتھ اٹھائیں۔ ماں باپ ماریں، ڈانٹیں، نگاہ نیچی کر کے مار کھا لے، ڈانٹ سہ لے، کہ ماں باپ کوئی ظلم کے لیے تو مار نہیں رہے ہوں گے، آپ نے کوئی کارنامہ کیا ہوگا اسی پر ماں باپ نے پٹائی لگائی ہوگی، تو سامنے نہیں۔ استاد مارتا ہے، ٹیچر، تو کیا کبھی کوئی مارتا ہے اس کو سامنے؟ مار کھاتا ہی ہے نا۔ تو جب بھی بڑے بزرگ اپنے کوئی سزا دیں یا ڈانٹ ڈپٹ کریں تو تصور یہ ہو کہ ہمارے فائدے کے لیے کر رہے ہیں۔ اس کے سامنے جواب دینا یا تڑپڑ کر کے، بعض لوگ کرتے ہیں تڑپڑ، جواب حاضر ہوتا ہے، کچھ بھی بولو اس کو جواب حاضر ہے، یہ اچھے لوگوں کی یا اچھا ہونے کی علامت نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ گھر میں بچے جگہ جگہ پیشاب کر دیتے ہیں، ان کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس جگہ نماز پڑھنا کیسا؟ اب اگر کوئی زمین ہے، جیسے کہ زمین ہے، دیوار ہے، اس میں کوئی پیشاب یا کوئی نجاست لگ گئی، ہوا سے سوکھ گئی، ویسے سوکھ گئی، دھوپ سے سوکھ گئی، اور اس میں اب نہ نجاست کا رنگ ہے نہ نجاست
کی بو ہے نہ نجاست کی تری ہے. ذائقہ تو اس سے پتہ نہیں چلے گا، ہے نا. تو نجاست کا اثر اس پہ نہیں ہے. تو یہ دیوار زمین یہ پاک ہو گئی. کارپیٹ اس طرح پاک نہیں ہوگا. یہ زمین دیوار یا پتھر اس میں پہلے سے پاک پتھر چبا ہوا ہوتا ہے دیوار میں، نقشے بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے اس طرح پاک ہو جاتے ہیں، لیکن ان سے تیمم نہیں ہو سکتا. ایسی جگہ نماز پڑھی تو ہو جاتی ہے. تو یوں زمین کا ٹینشن کم ہے. اگر کارپیٹ تو کارپیٹ اب بچھاؤ گے تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ تو یہ آئے گا. گھر میں بچے تو موتیں گے. ان کو کلی اختیارات ہوتے ہیں ایک طرح سے، وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے تو وہ تو کرتے ہیں. بعض اوقات بڑے کو الٹی ہو جاتی ہے، بیمار ہوتا ہے، اچھو لگتا ہے اور در کر کے وہ اب جو کارپیٹ ہے نا اس کو سنبھالو. تو اب اس کا طریقہ یہ نکال لیا لوگوں نے کہ وہ بچہ پیشاب کر دے کچھ کر دے تو پانی کے چھینٹے مار دیتے ہیں. تو اس سے تھوڑی پاک ہوگا. پاک کرنا ہوگا باقاعدہ، اس کو دھو کر ہے. اس میں ٹینشن ہے تو اس لیے وہ کارپیٹ بچھانا اسی جگہ نہیں چاہیے کہ جس میں یہ ٹینشن ہو. بچنے میں عافیت ہے. مسجدوں میں بچھا جاتے ہیں، مسجدوں میں بچے پیشاب کرتے ہیں کارپیٹ پہ. کسی نے مجھے بتایا تھا کسی مسجد میں بچے نے پیشاب کر دیا، تو وہ کسی نے بتایا خادم کو کہ پیشاب کر دیا بچے نے، تو اس نے پانی لیا اور یہ چیٹا کر دیا. تو وہ سمجھتا ہوگا مسئلہ، تو اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو اس سے، تو بولا اور ہم کیا کریں، ہم تو یہی کرتے ہیں. تو خادم کوئی مفتیان کرام تو ہوتے نہیں ہے، نہیں سنی اس کی بیچاری کی. تو یہ ہوتا ہے مطلب. تو یہ کارپیٹ تو ہمارے ابھی نہیں بچھاتے تھے اب سردیوں کی وجہ سے اور یہ اب بچھانے پڑ گئے ہیں. میں اب بھی پسند نہیں کرتا کارپیٹ، نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب ظاہر ہے کہ ساری قوت کا سر چشمہ عوام ہے. ہر طرف عوام جس طرف چل رہی ہے تو آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں. اور نہ ہے رسکی، چوہے مینگنیاں کرتے ہوں گے، چھپکلیاں مینگنیاں کرتی ہوں گی جب اسٹور کرتے ہیں کارپیٹ کو گرمیوں میں، تو سب کچھ ہوتا ہوگا. بچے تو یہاں جیسے اب عالمی مدنی مرکز میں لاکھ سمجھاؤ بچوں کو اٹھا لاتے ہیں، اور بچے ہیں پیشاب تو کرنا ہی ہے انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ کرم فرما. ننگے فرش پر کچھ بھی نہ بچھا ہوا اس پر سجدہ کرنا یہ مستحب ہے، ثواب زیادہ ہے اس میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ کارپیٹ بچھانا جائز ہے، 100% جائز ہے. اس میں گناہ کا کچھ بھی پہلو نہیں ہے. لیکن میں تو احتیاطی طور پر کہہ رہا ہوں. تو یہاں بھی جو بچھے میرے مشورے ہی سے بچھے عالم مدنی مرکز میں. لیکن ایک بات بولتا ہوں کہ وہ نہ چاہتے ہوئے میں نے حق ہے، قلبی طور پر نہیں مطلب جمتا، لیکن ذرا لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو اس لیے وہ بچھانا ضروری تھا. لیکن ہر وقت نہیں بچھتا. یہاں آج کل تو نہیں بچھا ہوا، گرمیاں ہے نا، موقع سے بچھتا. سردیوں پہ وہ بار بار اٹھاتے بھی رہتے ہیں نا. لیکن یہاں بھی ہم تو پھر بھی یہاں تو احتیاطوں کا کسی حد تک ماحول ہے. باہر دیگر مساجد میں یہ ماحول تھوڑی ہوتا ہے احتیاطوں کا، کم ہوتا ہوگا وہاں. تو وہاں گیدرنگ بھی کم ہوتی ہوگی، یہاں گیدرنگ زیادہ ہوتی ہے. یہ کارپیٹ سے یاد آیا، آپ نے دیگر ایک ملک میں میرا بیان تھا، وہ بیان کسی ایسی جگہ پہ تھا کہ وہ مسجد نہیں تھی. تو جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا تو وہ کارپیٹ بچھا ہوا تھا لوگوں کے بیٹھنے کے لیے. میں پوچھا کہاں سے یہ کارپیٹ آیا، تو کہا کہ فلاں مسجد سے لے کر آ گئے. پھر ان کو مسئلہ سمجھایا، بھائی یہ مسجد کے کارپیٹ اگر مسجد کے لیے وقف ہے جس نے دیا ہے اور یہ سب کر کرا کر تو وہ نہیں، تو خیر ہو تب بحث تو کسی نے نہیں کی، شکر اللہ کا. لیکن سمجھانا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا. تو یہ لوگ یوں کارپیٹ مسجد کی چیزیں یہاں وہاں لے جاتے ہیں. کمیٹی والے تو یہ تھوڑا، یا کمیٹی کے صدر صاحب ہوتے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ چیزوں کے مالک ہیں. ہاں لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ، یہ گھر پہ لے جاؤ، ادھر لے جاؤ، ختم ہے یہ لے جاؤ. تو مسجد کی چیزوں کو یہاں وہاں دے دینا، بھیج دینا، اس کے بارے میں کوئی رہنمائی فرمائیں. مسجد کی صفوں کے جو کارپیٹ ہے امام صاحب کے حجروں میں ہوتے ہیں، مؤذن صاحب کے حجروں میں ہوتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. کیونکہ ہاں
اگر کسی نے دیا اسی لیے کہ یہ مسجد میں بھی بچھاؤ، یہ امام صاحب کے کمرے میں بچھاؤ، یہ یوں کرو، تو جائز ہے. اگر کسی نے دیا نمازیوں کے لیے تو اس کو اٹھا کر امام صاحب کے حجرے میں اگر بچھا دیا جائے تو یہ غلط ہے. لیکن ہم کہیں دیکھیں تو ہم اس نے نظر رکھیں گے، ہو سکتا ہے کہ جائز طریقے سے ہی بچھا ہوا ہوگا. ہم کو کیا ضرورت ہے کہ ہم خواہ گھسیٹ کر ناجائز کہیں. ہم مسئلہ بتاتے ہیں کہ یوں ہے تو ناجائز، یوں ہے تو جائز. اچھا، تو یہ تو اتنی اندھی چلتی ہے. دریوں کو میں نے کتنی بار یہاں سے اٹھوایا ہے. یار خادمین بھی سب کو علماء نہیں ہوتا ہے، نہ یہ سنتے ہوتے ہم جو کہتے ہیں، یہ بیچارے مصروف ہوتے ہیں. تو جیسا اب بارش آئی نا، تو بارش میں گھسیٹ گئے، انہوں نے دریا مسجد کی ڈال دینی ہے آپ لوگوں کے چلنے کے لیے. یہ اب نہیں ڈالے، ہو سکتا ہے نہیں ڈالتے نا، کئی بار ٹوکا ہے میں نے یار، وہ مطلب ڈال دے. ارے بھائی یہ نماز پڑھنے کے لیے پائیدان نہیں ہے، یہ تو کر لیتے ہیں. کیا بہت کچھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں بے حساب بخشے. بہت معلومات کی کمی، انتہا درجے کی کمی ہے. یہاں اتنے معتکفین ہیں، ان میں بھی کئی ایسے ہوں گے کہ ایک کے چپل اٹھائے رکھے، دوسرے کے چپل پہن کے وہ چلے جاتے ہوں گے استنجا خانے میں. یہ جائز تھوڑی ہے کہ جس کے چپل رکھے ہوئے اپنی مرضی سے آپ نے پہنے اور استنجا خانے میں چلے گئے. ذرا اس کو تکلیف ہوگی. اور وہ اتفاق ہے کہ وہ جانے کے لیے نکلا، آپ تو اس کے چپل پہن کے استنجا خانے میں چلے گئے. آپ چور نہیں ہیں، شاہوکار ہیں. لیکن وہ تو یہ چور کوئی بیچارہ کوسے گا نا کہ اللہ اس کا کھانا خراب کرے، میرے چپل اٹھا گیا، دیکھو بھائی میرے چپل چوری ہو گئے. وہ 10 کو بول کے پھر ننگے پاؤں بڑبڑاتا ہوا جائے گا کہ آپ کبھی نہیں آئیں گے یار. فیضان مدینہ میں تو چپل بھی چوری ہو جاتے ہیں. تو ارے فیضان مدینہ میں کوئی بے فیض آیا ہوگا جو پہن کے چلا گیا ہوگا، بھائی چوری نہیں کی اس نے. ذرا بے فیض ہوگا وہ ایسا کام کرے گا. جس کو فیض ملا ہوگا شرعی احکام کا، وہ تو ایسا کبھی نہیں کرے گا. کسی کے چپل کیوں پہنے گا؟ تو یوں ہوتا ہے، یہ نہیں کرنا ہے. حرمین طیبین میں، مسجد حرام میں، مسجد نبوی شریف میں علی صاحب الصلاۃ والسلام، وہ چپلوں کے ڈھیر بار لگے ہوتے ہیں. جس کی جو مرضی ہے پہن کے چلے جاتے ہیں، پھر اتار دیتے ہیں، پھر واپسی میں کوئی اچھا سا جوڑا چھانٹ کے لے جاتے ہیں. یہ سب ناجائز کام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. یہ لقطے ہیں، اگر کوئی بھول بھی گیا تو جس کی مرضی ہے جو چاہے پہن جائے، تو یہ تھوڑی اس کے لیے ہے. اپنے چپل آپ سنبھال کے رکھیں. اللہ نصیب کرے مکے مدینے کی حاضری. کپڑے کی تھیلی وغیرہ ہم تو بنا لیتے تھے، اس میں چپل رکھ کر لے گئے، وہ اسی جگہ رکھ لی. تو پھر اس کو یاد بھی رکھنا ہوتا ہے اس جگہ کو، اور جگہ کو بھی سنبھال کے. مطلب ہوتا یہ کہ جو وہاں جو خدام ہوتے ہیں نا، وہ بھی سمیٹ کر پھینکاتے. آزمائشت ہوتی ہے. مدینہ بھی تو دیکھنا ہے نا. اچھا، ہم نے تو اپنے ویل چیئریں بھی گوائی ہیں. ویل چیئر اٹھا کے پھینکاتے. یعنی وہ یوں ان کا تصور ہے کہ اگر یوں اپنے نہیں کریں گے نا تو یہ سارا گودام بن جائے گا، راستہ بند ہو جائے گا قوم کا. یہ اس لیے یہ لوگ کرتے ہوں گے. لیکن شریعت کے حکام تو اپنی جگہ پر موجود ہیں. تنبیہ کرتے رہے بار بار کہ یہاں مت رکھو، لکھ کر لگا دیا جائے مختلف زبانوں میں کہ یہاں چپل نہیں رکھو وغیرہ. سمجھانے کے لیے خادم کھڑا کر دیا جائے جو محبت سے سمجھاتا رہے کہ اس جگہ اتنے حصے میں وہ چپل رکھنا، کوئی چیز رکھنا منع ہے. طریقے ہیں اس کے، مطلب اپنے سے مشورہ کرے تو اپنے طریقے بتائے نا. نہیں حقیقت ہے، مطلب ایک آدمی کا مطلب چپل رکھا ہوا ہے مسجد میں. یہاں جیسے فیضان مدینہ میں آپ نے رکھا ہوا، ہم ہمارے خادم اٹھا کر یہاں مسجد کے پھینک آئیں گے تو آپ سمجھدار ہیں کہ کتنی بڑی پریشانی ہوگی. یہاں تو سیدھا جھگڑا ہی ہوگا اگر کسی نے دیکھ لیا تو. لیکن یہ کہ نہیں بھی دیکھا تو یہ کام تو گناہ کا ہے نا. کسی کے چپل پھینک دیے اٹھا کے، مفت تو نہیں آتے. تو ہمارے ہاں تو خیر ایسا نہیں ہوتا، لیکن وہاں تو کوئی جھگڑا کر نہیں سکتا، وہ بولنے کی مجال ہی نہیں کسی کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ علیہ
مدینہ. آواز نہیں آ رہی آپ کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شیخ ابو سعود عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے لیے قیامت تک اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، اسی طرح اوبی وین کے ذریعے میاں محمد بخش مارکیٹ کشمیر میں اجتماعی طور پر جمع ہونے والے عاشقان رسول اور نیٹ کے ذریعے اسی طرح لیا اور بکھر پاکستان میں اجتماعی طور پر شامل ہونے والے عاشقان رسول آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں. سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائے. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں. اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر علیہ سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں. آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر علیہ سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دے. سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندانی عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما
اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ مدنی انعام نمبر 30 کے اندر نامحرم عورتوں سے پردہ کریں، لیکن اس میں ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھابھی اور رشتہ دار پڑوسیوں اور ان سے جو ہے وہ پردہ کرنا ہے۔ تو بھابھی تو ایک ہی گھر کے اندر ہوتی ہے، پڑوسی ایک ہی محلے کے اندر ہوتے ہیں، رشتہ داروں کا آنا جانا بھی ہوتا ہے، تو اس معاملے میں آپ رہنمائی فرمائیں کہ اس مدنی انعام پر عمل کیا جا سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ پردہ تو پڑوس تو پھر بہت وسیع ہے، تو پھر ایک ہی شہر میں بھی تو رہتے ہیں، ایک ہی گاؤں میں بھی تو رہتے ہیں، ایک ہی بازار میں بھی تو آنا جانا ہوتا ہے، تو پردہ تو جو بھی شریعت کے تقاضے ہیں وہ پورے کرنے پڑیں گے۔ اگرچہ اس دور میں پردہ کرنے والی جو ہے یہ سخت آزمائش میں آئے گی، صحیح پردہ کرے گی تو ایسے گھرانے میں کہ جو گھرانہ مدنی ماحول سے دور ہو، مذہبی ماحول سے دور ہو۔ لیکن بی بی آسیہ کی بھی تو مثال ہمارے سامنے ہے نا، کہ جن کو فرعون کے گھر میں تھی اور فرعون نے ان کو آخر چوم خاں کر دیا، سولی دے دی نا، اس کو شہید کر دیا۔ قرآن نے تعریف کی ہے بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ وہ اسلام پر ثابت قدم رہی اور ولیہ تھیں، اور فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، وہ نہ صرف کافر بلکہ کافروں کا سردار تھا، بہت بڑا سردار تھا، ہمیشہ کے لیے جہنمی۔ اور بی بی آسیہ جو اس کے گھر میں تھی ہمیشہ کے لیے جنتی۔ تو عمل تو کرنا چاہیے، جتنی تکلیف زیادہ ہوگی نہ ثواب زیادہ ملے گا۔ افضل الاعمال احمزها، افضل ترین عمل وہ ہے کہ جس میں زحمت یعنی تکلیف زیادہ ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ کسی اسلامی بہن کا سوال ہے، جی، اگر غصے میں اسلامیات کے نوٹس وغیرہ پھاڑ دیے، پھاڑتے وقت بالکل بھی احساس نہیں رہا، تھوڑی دیر بعد احساس ہوا، اللہ کے حضور معافی بھی مانگی، تو کیا اب بھی کوئی پکڑ ہوگی؟ مجھے بتا دیں، میں بہت پریشان ہوں۔ بے خیالی میں ہوا یہ، ہاں، اسلامی کتاب، شریعت کی کتاب کو توہین کرنا، اس کی یہ تو ہے کفر۔ اب چونکہ انہوں نے تو ان کو توجہ ہی نہیں تھی نا، بے خیالی میں یہ سب کر دیا ہے، تو اس لیے کفر کا حکم نہیں لگے گا۔ اب وہ غصہ کر کے انہوں نے مال ضائع کیا، جیسے کتاب پھاڑی تو یہ مال تو ہے نا، یہ نقصان تو ہوا مالی طور پر، تو توبہ کر لی، توبہ انشاءاللہ قبول ہوگی اللہ کی رحمت سے، اگر یہ ضائع کرنے کے مال کے حوالے سے توبہ کی ہے تو۔ اور ان کو یہ افسوس ہونا اور پریشانی ہونا، یہ ان کے ایمان کی مضبوطی کی دلیل معلوم ہوتی ہے کہ ان کو ایمان کی فکر ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا خوف مزید کرے اور بڑھائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ اگر روزے کی حالت میں پانی دماغ میں چلا گیا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ ناک میں جیسے پانی چڑھایا اور روزہ یاد ہے، دماغ میں چڑھ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس طرح دوا چڑھائی دماغ میں چلی گئی، یہ بھی روزہ توڑتی ہے۔ چاہیے پوچھنا یہ کہ ہماری کمپنی والے ہمیں زکوٰۃ
فطرہ کے پیسے عیدی کا بول کر دیتے ہیں، کیا میں یہ پیسے کسی ضرورت مند کو دے سکتا ہوں اور کیا ان کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ اگر انہوں نے اس لیے زکوٰۃ دی کہ ان کی تحقیق میں آپ فقیر شرعی ہیں، جو تحقیق کے تقاضے ہیں اس کے مطابق انہوں نے تحری کی، اگر سمجھ نہیں آتی تو غور کیا کہ یہ حقدار ہے اور یہ سمجھ کر زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ ان کی ادا ہو گئی۔ اب آپ اس کے مالک ہیں، اب اپنے اوپر استعمال کریں، جو چاہیں کریں۔ اچھا، اگر آپ حقدار نہیں اور یہ پتہ ہے کہ یہ زکوٰۃ دے رہا ہے تو آپ ان کو منع کر دیں کہ میں زکوٰۃ کا حقدار نہیں، میں زکوٰۃ نہیں لیتا، یعنی چپ چاپ آپ قبول کر لیں۔ تو باقی اب یہ کہ کسی نے عیدی کہہ کر کسی حقدار کو زکوٰۃ دی ہے تو دے سکتا ہے، جائز ہے۔ کہ بعض سفید پوش ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے نام سے وہ بدکتے ہیں، نہیں زکوٰۃ نہیں، صدقہ نہیں لیتے، تو اس کو عیدی تحفہ کہہ کر بھی دے دیا تو کوئی حرج نہیں، قرض کہہ کر دے دیا تب بھی کوئی حرج نہیں، اپنی نیت ہو کے زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ عدنان افضل ہیں باب المدینہ کراچی کے، گھر میں ایک باکس وغیرہ میں پیسے جمع کیے جاتے ہیں اور یہ پیسے سالوں سال رکھے رہتے ہیں، معلوم بھی نہیں ہوتا کتنی رقم ہے، کیا اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی؟ یہ اس کی ملک سے نہیں نکلے، مالک تو ہے ہی ہے، باکس تو اس کے بعد اپنے پاس ہے، اس میں باکس میں رکھ دیا یا نیاز کے پیسے الگ سے کہیں رکھ دیے تو یہ سارے اس وقت تک آپ کی ملک سے نہیں نکلیں گے جب تک آپ کسی اور کو مالک نہ کر دیں یا اس کو فنا کر دیں، خرچ کر دیں، کھلا پلا دیں تو یہ ملک سے نکلیں گے۔ تو اگر نیاز کے پیسے بھی اپنے پاس رکھے ہیں، چندے کے اپنے ذاتی رکھے ہیں، اپنے کسی کو دیے نہیں ہیں تو یہ بھی زکوٰۃ کے اس میں کاؤنٹ ہوں گے، اور زکوٰۃ اگر اس پر شرائط پائی جائے تو زکوٰۃ فرض ہوگی اس پر۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کہتے ہیں کہ یہ 5 سے 6 سال سے ایک رقم قرضے میں ہے، واپسی کے امکان نظر نہیں آتے، تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی؟ امکان نہ نظر آنے کی صورتیں ہوتی ہیں اصل میں کہ گواہ موجود ہیں اس کے پاس، وہ اقرار کرتا ہے کہ ہاں آپ کا قرض میرے اوپر ہے، تو اس صورت میں اس کی زکوٰۃ لازم ہوگی ان کے اوپر۔ لیکن چونکہ ابھی ان کے پاس ان پر یوں لازم دینا فوری لازم نہیں ہے، لازم ہوتی رہے گی، جب نصاب کا 5واں حصہ ملے گا یا رقم مکمل ملے گی تو اس وقت دینا لازم ہوگا۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ ابھی سے دیتے رہیں گے تو وہ ایک ساتھ ملنے پر تمام سالوں کی نہیں دینا پڑے گی۔ یہ سفر مدینہ کی قرآ اندازی کے 4 نام، 12 ہوتے ہیں نام، 8 انشاءاللہ رات میں لیے جائیں گے، تو یہ 12 میں سے ایک کا انتخاب ہوگا اور اس کو انشاءاللہ عمرے کے ٹکٹ کی ترکیب ہوگی مدینہ شریف کی انشاءاللہ۔ باب المدینہ کے وقاص بن عبد الحمید، وقاص بن عبد الحمید، وقاص بن عبد الحمید، باب المدینہ۔ علی حیدر بن غلام حیدر، بھیریا روڈ، باب الاسلام۔ علی حیدر بن غلام حیدر، بھیریا روڈ، باب الاسلام۔ علی حیدر بن غلام حیدر، بھیریا روڈ، باب الاسلام۔ رانا راشد بن رانا اسلم، باب المدینہ۔ رانا راشد بن رانا اسلم، باب المدینہ۔ اللہ بچایا بن بشیر احمد، مظفر گڑھ۔ اللہ بچایا بن بشیر احمد، مظفر گڑھ۔ اللہ بچایا بن بشیر احمد، مظفر گڑھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی۔ یہ اسلم صاحب کہتے ہیں درود ابراہیم میں آل ابراہیم سے کیا مراد ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، اولاد، آل سے مراد تو اولاد قوم سب آتا ہے نا، یعنی جو ایمان والی ہے قوم۔
اس سے بھی روک ویسے عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے، لیکن غالباً یہاں اس سے مراد آل ہی ہے خاص، کہ جس طرح ہم آل پر درود بھیجتے ہیں تو یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پر جی، اور اسی طرح کئی مقام پہ فقط آل بمعنی اولاد ہی، جیسے جنت میں سب سے اونچے بالا خانے آل محمد اور آل ابراہیم علیہم السلام کے لیے ہوں گے. اس طرح کی بھی روایتیں موجود ہیں. سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری آل اہل ایمان. یہ تو اہل کتاب وغیرہ جو ہیں وہ ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، تو ایسا نہیں ہے. مراد آل، یہ وہ برکت کی دعا اہل ایمان، وہ آل جو اہل ایمان اولاد ان کی. جی جی، وہ اولاد، وہ ہم آل ہی نہ رہی، وہ جو نوح علیہ السلام کا. ہاں جیسے ہاشمی کی بھی تفصیل میں یہ ابو لہب بنی ہاشم میں سے تھا، لیکن یہ ہاشمی نہیں، اس کی اولاد نہیں مانی جائے گی، زکوٰۃ ان کو نہیں دی جائے گی، یعنی جو غیر مسلم ہے. بلکہ ابو لہب کی جو اولاد مسلم بھی ہو وہ بھی ہاشمی نہیں ہے، کیونکہ یہ کافر تھا. زکوٰۃ دی جا سکتی اس کو، زکوٰۃ کے حقدار یعنی ہاشمیوں کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، لیکن ابو لہب کی اولاد ہاشمی نہیں ہے، اگرچہ خود بنی ہاشم میں سے تھا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج جمعرات انشاءاللہ ذکر بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی، دعا افطار بھی اس میں معمول ہوگی انشاءاللہ. مکتبۃ المدینہ کے بستے بھی لگے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ فیضان رمضان یہ باب المدینہ کے مکتبۃ المدینہ اور باب الاسلام زمزم نگر اور دیگر شہروں میں بھی الحمدللہ فیضان رمضان جو ہے یہ مکتبۃ المدینہ پر ہدیتاً طلب کی جا سکتی ہے. تو یہ نئی فیضان رمضان جو ہے وہ الحمدللہ منظر عام پر آئی ہے، تو ہمارے اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین ضرور اسے حاصل کریں. بلکہ بڑے شہروں میں زمزم نگر، باب المدینہ میں اگر آپ گھر بیٹھے بھی یہ کتاب رسائل منگوانا چاہتے ہیں، کم از کم 600 روپے کی خریداری کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بذریعہ فون بھی یہ سہولت جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ کی اشیاء جو ہے وہ آپ کی مطلوبہ جگہ پر پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. سوال چلائیں. پیارے باپا جان، محمد ارسلان علی اطواری گجر خان سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، میرا آپ کی بارگاہ عالی میں یہ سوال ہے کہ بعض اسلامی بھائی حفاظ نہیں ہوتے، لیکن دوسرے دیگر اسلامی بھائی ان کو حافظ صاحب کہہ کر پکارتے ہیں، تو کیا ایسے اسلامی بھائیوں پر لازم ہوگا کہ وہ ان کو منع کریں کہ ہم حافظ نہیں ہیں، ہمیں حافظ نہ کہا جائے؟ کیا ان پر یہ ضروری ہوگا منع کرنا؟ اور منع کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی نہ مانے تو اس کا کیا حل ہوگا؟ پیارے باپا جان، میرے لیے ایمان کی سلامتی اور بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے گا. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لازم منع کرنا. انشاءاللہ بعد میں اگر بن پڑا تو جواب تیار ہو گیا دے دیں گے انشاءاللہ پوچھ کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ باپا وبرکاتہ. جان، میں محمد علی اطاری نوری آباد سے عرض کر رہا ہوں. باپا جان، راشدہ مغفرت آ گیا ہے، اس میں کیا اچھے اچھے کام کروں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. میرے لیے دعائیں مغفرت کیا کریں، بے حساب میری مغفرت ہو جائے. ایک کام تو یہ سنبھال لیں، آپ کا احسان ہوگا. اور بھی اگر آپ کی عمر اتنی ہے 7 سال یا اس سے اوپر روزے برداشت کر سکتے ہیں تو روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، درود شریف پڑھتے رہیں، مدنی چینل، مدنی مذاکرے اور دیگر سلسلے زیادہ سے زیادہ دیکھتے رہیں.
امی ابو کا خوب خیال رکھیں، ان کی فرما برداری کیا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں صادق حسین بات کر رہا ہوں جہادی سے. روزے میں ہم دوائی وغیرہ زخم پر لگا سکتے ہیں؟ زخم پر دوا، ایسا زخم ہو کہ جس کی دوا معدے کے اندر نہیں چلی جاتی یا دماغ میں نہیں چڑھ جاتی، تو وہ دوا استعمال کی جا سکتی ہے. اب جیسے کہ ہاتھ میں زخم آ گیا تو یہ معدے میں تو نہیں جائے گی. وہ کوئی پیٹ کا گہرا زخم ہو، اس پر یہ امکان ہوتا ہے کہ وہ دوا معدے میں جائے، جبکہ جاتی ہو. یہ اس کے علاوہ عام طور پہ جو ہاتھ پاؤں میں زخم آ جاتے ہیں تو اس میں دوا اندر نہیں جاتی، تو لگا سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی